خبر شامل کرتے ہیں کمبر شہداد کوٹ سے۔ ایس ایس پی کمبر شہداد کوٹ ڈاکٹر سمیر نور چنا کے احکامات پر منشیات فروش ملزمان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ایک منشیات فروش ملزم گرفتار کر کے منشیات برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ کمبر سٹی انسپکٹر اختر حسین ابڑو بما پولیس سٹاف نے دوران گشت مخفی اطلاع پر کمبر 2 ویگن روڈ نسپورانی کوٹ نصیر آباد ناکوں سے کارروائی کر کے منشیات فروش ملزم ذوالفقار علی ولد دیدار علی چنا سکنہ نصیر آباد ناکو کمبر سٹی کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 200 گرام چرس برآمد کر کے تھانہ کمبر سٹی پر مقدمہ درج کر لیا۔ ایس ایس پی کمبر شہداد کوٹ ڈاکٹر سمیر نور چنا میڈیا سے کہا کہ منشیات سماج کی تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ضلعی پولیس منشیات کے خاتمے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں اور منشیات فروش کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں پنجگور کی جانب۔ پنجگور میں 25 دسمبر کی مناسبت سے قائد اعظم پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ ملک بھر کی طرح ضلع پنجگور میں بھی منائی گئی۔ بروز ہفتہ 25 دسمبر 2021 صبح 11 بجے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی آفس میں قائد عوام مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کا 71واں جنم دن کے سلسلے میں ایک سادہ تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب میں مسلم لیگ نون ضلع پنجگور کے ضلعی عہدیداران سمیت سینئر رہنماؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون مکران ڈویژن کے صدر اشرف ساگر بلوچ نے کہا کہ آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کا دن 25 دسمبر دو اہم شخصیات کی پیدائش کا دن ہے۔ ایک بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے اس ملک کو بنایا، اور دوسرا قائد عوام میاں محمد نواز شریف جس نے اس ملک کو سنوارا۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے اس ملک کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچایا، لیکن بار بار اس کی حکومت کو ختم کر کے ملک کی ترقی کو نقصان پہنچایا گیا، اور موجودہ حکومت نے ملک کو جس نہج پر پہنچایا اس سے ملک کے باوجود سخت خطرات لاحق ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب میاں محمد نواز شریف ملک کی ضرورت بن چکے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ میاں صاحب جلد ملک واپس آ کر ملک کو موجودہ بحران سے نجات دلائیں گے۔ آخر میں اشرف ساگر نے میاں نواز کی عمر درازی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی مغفرت کی دعا کی، اور میاں صاحب کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ممبر قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد چودھری کا قائد اعظم ڈے کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ کیک بھی کاٹا، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ ڈی سی آفس میں قائد اعظم ڈے کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیک کاٹتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کے مسلمانوں کے لیے نجات دہندہ تھے، جنہوں نے اپنی عقل بساط سے ہندوؤں سے مسلمانوں کو نجات دلا کر ایک آزاد وطن کی بنیاد رکھی۔ ان کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل قائد اعظم کے اصولوں کو مشعل راہ بناتے ہوئے پاکستان کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ ممبر قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد چودھری نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ملک اور قوم کی آزادی کے لیے دی گئی لازوال خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم نے اس پاک وطن کے قیام کے لیے طویل جدوجہد کی، جسے قوم فراموش نہیں کر سکتی۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے، جہاں 25 دسمبر یوم قائد اعظم محمد علی جناح کے 140ویں جشن ولادت کے حوالے سے شکریہ پاکستان کے آفس میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا اور شکریہ پاکستان آفس کا افتتاح کیا اور کیک بھی کاٹا گیا۔ پتوں کی تقریب میں شکریہ پاکستان کے مرکزی چیئرمین ڈاکٹر احسان الہی ظہیر، کرن نیوز کے چیئرپرسن عبدالرشید میو، میو نیوز کے چیئرمین طارق اقبال میو، شکریہ پاکستان کے ایڈیٹر اور نیشنل ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر، ممبران کمیٹی پنجاب، ترجمان چیمہ اتحاد انٹرنیشنل فورم اور سابق امیدوار صوبائی اسمبلی متحدث مجلس عمل چودھری غلام مرتضیٰ چیمہ، ان کے ساتھ آرگنائزیشن پنجاب حاجی عبدالباسط اور نیشنل ٹی وی کے جنوبی پنجاب کے صدر علی احمد موہل نے شکریہ پاکستان کی خدمات پر روشنی ڈالی اور اپنے خطاب میں قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ قائد اعظم کے نظریے کی تائید کرتے ہیں۔ شکریہ پاکستان کے منشور پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی اور تمام پاکستانیوں کو ان کی یوم پیدائش کے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا میں آج سچ ثابت ہو رہا ہے کہ بابائے قوم کا نظریہ سچا تھا، جس کی بنیاد پر پاکستان حاصل ہوا۔ ہم بابائے قوم کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ دنیا بھر کی طرح چشتیہ میں بھی مسیحی برادری اپنا مذہبی تہوار کرسمس ڈے بہت جوش و خروش سے منا رہی ہیں۔ تمام چرچز میں مذہبی عبادات کی گئی۔ مسیحی برادری کے تمام لوگ نئے کپڑے پہنے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں چشتیہ سے ہمارے نمائندے ارشد صابر سے۔ جی ارشد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اس وقت میں چشتیہ وکٹر آباد چرچ میں کھڑا ہوں، تو میرے ساتھ ڈی پی او صاحب بھی کھڑے ہیں، تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پر چرچ کے لیے سیکورٹی کے کیا انتظامات ہیں۔
جی بہت شکریہ جی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرسمس کی خوشیاں عیسائی برادری جو ہمارے ملک کے پاکستان کے بڑی اہم یہاں پہ برادری ہے، ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے میں اور ڈی سی صاحب یہاں پہ آئے ہیں. نہ صرف ان کو ہم نے ہیپی کرسمس کہا بلکہ یہاں پہ سیکورٹی میجرس بھی چیک کیے ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو بھی دیکھا ہے، ریزالو کیا گیا ہے. مجموعی طور پر اس کرسمس کے 2 ایام میں ہمارے 29 پروگرام تھے، جس میں ہر پروگرام پہ کم از کم 20 کے قریب ہمارے جوان اور افسران تعینات ہیں. ٹریفک کی ڈیوٹی علیحدہ ہے، چھتوں پہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے، باردار تاریں لگی ہوئی ہیں، بیریئرس ہیں، لیڈیز کی سرچنگ ہو رہی ہے، جینٹس کی سرچنگ ہو رہی ہے، واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں، CCTV کیمراز سے جو ہے مانیٹر کیا جا رہا ہے تمام چیزوں کو. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہتر اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ DPO صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی کے فل پروف انتظامات ہیں، اور DC صاحب بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں. تو آئیے ہم DC صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کرسمس کے لیے کیا میسج ہے. سب سے پہلے تو ہم پاکستان میں بسنے والی اور پوری دنیا میں بسنے والی جو مسیحی برادری ہے ان سب کو ہم کرسمس کی خوشیوں پہ مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے یہاں پہ خود بھی موجود ہیں. ہم نے ضلع کے تقریباً تمام چرچز پہ میں نے DPO صاحب نے وہ دورہ بھی کیا، وہاں پہ جا کے اس کے حفاظتی انتظامات سارے دیکھے. ان کے جو رہائشی علاقے ہیں ان کے اندر بھی وہاں پہ ہم نے سیکیورٹی اس کے اندر اس کا بھی خیال رکھا ہے. اور کل بھی ان کی سیلیبریشن جاری رہے گی، کل تک جو ہم اتوار ہے تو اس میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور انتظامات بھی ٹھیک کروا رہے ہیں، پلس جہاں جہاں پہ ایڈمنسٹریٹو لاجسٹک سپورٹ ان کو چاہیے وہ بھی ہم انشور کر رہے ہیں. جیسے کہ DC صاحب نے بتایا کہ یعنی سیکورٹی کے بھی انتظامات فل پروف کیے گئے ہیں، اور پورے ضلع بھر میں انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں. اب خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گوگیرا سے، جہاں پر ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح اکاڑا کے نواحی گاؤں چک نمبر 33 JD میں بھی قائد اعظم ڈے کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی میزبانی ڈاکٹر مہر محمد سلیم، صدر گوگیرا پریس کلب، اور راشد علی ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز اور گوگیرا پریس کلب کے تمام عہدیداران اور ممبران نے کی، جس میں ڈاکٹر فرمان علی چوپا، نائب صدر گوگیرا پریس کلب، میاں افضل رائے، ذکریہ شہزاد، رائے مشتاق، امتیاز علی گجر، احمد حسن کلاسن، ملک ظفر اقبال، رائے اصغر کھرل، رائے سیف العباس کھرل، رائے شہادت کھرل، حافظ محمد یاسین جاوید، محمد رمضان، محمد طیب اور سید حسنین رضا زیدی، سید اظفر رضا زیدی نے شرکت کی. اور خاص طور پر مہمان خصوصی چودھری سلیم صادق PP 199 ٹکٹ ہولڈر PTI، عائشہ چودھری، صدر سٹی کارپوریشن وومن ونگ اکاڑا، نہید نیاز مہار سینئر وائس صدر ویسٹ ریجن، نجمہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ویسٹ ریجن، رائے محمد طاہر، مسعود کھرل، سماجی ورکر اور انیلا شہزادی تھی. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. تلاوت قرآن پاک حافظہ انیلا شہزادی نے کی. اس موقع پر چودھری سلیم صادق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو یہ مسئلہ حل کر دیں گے. اور اس موقع پر عائشہ چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کے گاؤں میں مسائل درپیش ہیں، جس میں ہمیں راشد علی اور ان کی ٹیم نے آگاہ کیا، جس میں فیڈریشن کا گیس کا اور دیگر مسائل بتائے، ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور باقی مہمانوں نے بھی خطاب کیا اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ یہاں کی عزت ہے تو اس شہر کو پریڈ کریں. میں 2 باتیں کر کے ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. میری مائیں بہنیں سردی کے سالن میں بیٹھی ہیں. میں پارٹی کا اور وزیر اعظم کا ایک چھوٹا سا میسج دے کے اجازت چاہوں گا کہ 1 ہفتے کے دوران میری بات غور سے بچو، یہ آپ کے لیے میں بات کرنے جا رہا ہوں. آپ کے علاقے میں اس 33 GD میں ایک دکان ایسی کھلے گی جس کو وہاں پہ 4-5 چیزیں روزمرہ زندگی کی، گھی، آٹا، دالیں اور چینی. اگر آپ اس دکان پر 1000 روپے کی خریداری کریں گے، آپ نے 700 روپیہ آپ نے دینا ہے، 300 روپیہ گورنمنٹ نے دینا. یہ 4-5-6 دنوں میں یہ نئے سال 1 جنوری سے میں یہ جو بات اپنی ماؤں بہنوں کو
तमाम अहले इलाका को, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट तंजीम को बता रहा हूँ इस खुशी के मौके पर कि इस यूनियन काउंसिल में और इस गांव में मैं कल डिप्टी कमिश्नर के साथ मौजूद था। उन्होंने कहा गांव-गांव की सतह पर हम वहाँ के जिम्मेदारी हमने लगा दी है, तहसीलदार कानून होगी, वो दुकान डिसाइड करेंगे, आप जिसको पहले इलाका देंगे वो उस दुकान पर गवर्नमेंट के रेट पे चीजें मिलेंगी। और जो मैंने आपको कहा कि आप 2000 की परचेज चीजें खरीदेंगे, आपने 1400 देना है, 600 रुपया दुकानदार वो गवर्नमेंट आप उसको बचा देगा। ये इंशाअल्लाह ताला आपको अगले 6-7 दिन में चीजों की ये डिलीवरी आपके यहाँ मौजूद होगी। दूसरी बात, सेहत के हवाले से करता चले जाऊं, मेरे यहाँ प्रेस क्लब के और भाई राशिद और उनके तमाम दोस्त मौजूद है इलाका के, यहाँ मां मस्जिद और नमाज पढ़ी, बड़ी खुशी हुई कि सेहत के हवाला से किसी को कोई प्रॉब्लम हो आपने कहीं भाग दौड़ नहीं करनी, जितना खर्चा होगा मैं आपके साथ शाना बशाना करा दूंगा। मैं ये बात इस स्टेज की जीनत के लिए नहीं कर रहा हूँ, कोई सियासी नारा नहीं लगा रहा हूँ। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये आपके दौरान जो बात मैं जहाँ पे स्टेज पे कह रहा हूँ, सेहत के हवाले से हेपेटाइटिस सी किसी का कोई मसला जो इसका टेस्ट 15,000, 10,000, 12,000 में होता है, वो मैं फ्री का आपके करवा के जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जो उसकी मेडिसिन है 3 महीने की, वो जो मैं खाऊं, जो एक मेरी बेहतरीन बंदा जिसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो ही आपको मिलेगा। क्या बात, बहुत अच्छे। और इस इलाके में जो शुगर के मरीज हैं उनका टेस्ट, उनकी मेडिसिन सुबह से, ये बात कोई मैं आपको आने वाले वक्त की नहीं कर रहा हूँ कि ये चीजें अभी से हेल्थ के किसी को कोई प्रॉब्लम हो हम उसका मेडिकली तौर पर, उसकी मेडिसिन तौर पर उसके साथ शाना साथ खड़े हैं। ये मेरे और वज़ीर आज़म का आपका विजन है। मैं ये जो आप लेकर पैगाम देने आया हूँ, इंशाअल्लाह ताला वक्त आपका है। ये मुल्क कायदे आज़म के बाद अब किसी के हाथ में है तो वो है इमरान खान। ये चीजें जो महंगाई इंटरनेशनल सतह पे आई है, इसके अलावा कोई उस पर एलिगेशन नहीं है, ना तो उसने कोई बाहर के मुल्कों में मिलें लगा ली है, ना कोई फ्लैट खरीदने हैं, ना इस मुल्क में खरीदने हैं। खबर शामिल करते हैं लालियां से। लाल बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लालियां का कायद डे और क्रिसमस डे के हवाले से केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में खसूसी शिरकत PP 93 के सदर शाह बहराम बराल ने की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 145 बरसी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जन्मदिन के मौके और मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होने के लिए केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील लालियां की आला क़यादत और कारकुनान समेत मसीही बरादरी ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 93 के सदर एडवोकेट शाह बहराम बराल ने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खराज अकीदत पेश करते हैं और कहा कि कायद-ए-आज़म की तालीमात पर अमल किया जाता है तो आज माशरे में करप्शन का दौर दूर ना होता। मसीही बरादरी को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक्सरियत और अक़लियतों का मुश्तरका असासा हैं। हम इस मौके पर उनकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं। यह जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे कायदीन जो हल्का PP 93 के हैं और जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने भरपूर शिरकत की है और इस हवाले से केक कटिंग सेरेमनी भी हुई है। और हमारी ये दुआ है कि कायद-ए-आज़म का जो विज़न था पाकिस्तान के लिए, यहाँ पे बसने वाले तमाम शहरी और तमाम सियासी जमातों के कायदीन और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन जो हैं वो कायद-ए-आज़म की सोच को, उनकी फ़िक्र को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से अपना किरदार अदा करें। और मुझे इस चीज़ के ऊपर भी फ़ख्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कायद-ए-आज़म के विज़न के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी गवर्नमेंट आई तो आवाम को फैसिलिटेट करने के हवाले से, आवाम को रिलीफ़ देने के हवाले से, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न करने के हवाले से, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस आलमी सतह पे उसको इम्प्रूव करने के लिए
بہت سا اپنا پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کیا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قائد کو لمبی عمر عطا کرے اور ہمیں بھی ان کی سوچ کے مطابق اسی اسٹرینتھ سے جمہوریت کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے کام کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. پولیس کی جانب سے تشہیری مہم نہ ہونے پر کھلی کچہریاں افادیت کھونے لگی. ہمارے نمائندے محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق خوشامدیوں کو بلا کر افسران بلا کو ماموں بنایا جانے لگا. شاہی دربار میں بزرگ مرد خواتین کو کھڑے کر کے مبینہ طور پر تذلیل کی جانے لگی. شہریوں کا آئی جی پنجاب، RPO اور CPO فیصل آباد سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ. تفصیلات کے مطابق آئی جی پنجاب نے صوبے بھر کے RPOs CPOs کو محکمانہ حکمت جاری کیا کہ پولیس اور عوام کے مابین قائم روابط کو مضبوط کرنے اور عوام الناس کو فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہر تھانے کی سطح پر کھلی کچہریاں لگائی جائیں گی تاکہ عوام الناس کا پولیس پر اعتماد بحال ہو سکے. مگر کاموں کی پولیس نے آئی جی پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے انوکھی منطق اختیار کر رکھی ہے. اعلیٰ پولیس افسر کی جانب سے تھانہ کی سطح پر کھلی کچہریاں لگانے کا مقصد اپنی افادیت کھونے لگا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ تھانے کی سطح پر کھلی کچہری سے قبل تشہیری مہم نہ کرنے کا مقصد عوام کو انصاف سے دور رکھنے کے مترادف ہے. تھانے کے SHOs کھلی کچہریوں میں سائلین کو بلانے کی بجائے خوشامدیوں کو دعوت دے کر نہ صرف اپنی کوتاہی پر پردہ ڈال رہے ہیں بلکہ افسران بالا کو ماموں بنا کر سب کچھ اچھے کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں. اور کھلی کچہری کے دوران بزرگ مرد خواتین کو شاہی دربار میں کھڑا کر کے ان کی مبینہ تذلیل بھی کی جاتی ہے. عوام الناس کا کہنا ہے کہ کھلی کچہریاں لگانے سے قبل مناسب تشہیری مہم کی جائے تاکہ عوام کو بروقت انصاف کی فراہمی کو بلند و بانگ دعوے وفا ہو سکے. عوام الناس نے آئی جی پنجاب، RPO، OCP گجرانوالہ سے اپیل کی ہے کہ زبانی جمع خرچ کی بجائے عملی طور پر انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور تھانہ جات کے SHOs کی جانب سے کاغذی اور خوشامدی کھلی کچہریاں لگانے کا نوٹس لیا جائے تاکہ عوام اور سائلین حقیقی معنوں میں مستفید ہو سکیں. یہاں ایک میرا دوست ہے جمال الدین، انہوں نے بات کی تھی لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. صرف یہ آپ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ فوٹو بالکل اسی طرح ہو رہا ہے. چوری ہو رہی ہے، چور پکڑے جا رہے ہیں. بجلی کا خود پکڑتے ہیں سر. وہ موٹریں الیکٹرک موٹریں چوری ہونے کا ہے. آج سے 3 مہینے پہلے میں نے باقاعدہ درخواست دی، یہ ٹیگ لگوایا، آج تک مقدمہ نہیں درج ہوا. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے. کوٹ ادو وارڈ نمبر 8 لاڑ کے والا قبرستان میں صفائی کے ناقص انتظامات. میونسپل کمیٹی کے افسران کی ہر دھرمی میں صفائی کا عملہ گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں لینے لگا. تفصیلات کے مطابق کوٹ ادو شہر کی گلی محلوں کے بعد اب قبرستان بھی کچرا کنڈی کے مناظر پیش کرنے لگا. وارڈ نمبر 8 محلہ لاڑ والا کا قبرستان انتظامیہ کی توجہ نہ ہونے کے باعث گندگی کے ڈھیر میں تبدیل. قبرستان میں نشیوں کے ڈیرے. دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کو قبرستان کی صفائی کے بارے میں کہا گیا لیکن میونسپل کمیٹی کے افسران کے سر پر جون تک نہ رینگی. نوجوان نے اپنی مدد آپ کے تحت قبرستان کی صفائی کرتے ہوئے DC مظفر گڑھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. اب آپ کو لے چلتے ہیں خیرپور میرس کی جانب. ہمارے نمائندے ڈسٹرکٹ بیورو چیف سید ظہیر شاہ کی رپورٹ کے مطابق SSP خیرپور جناب ظفر اقبال ملک نے SHO امیر علی چانگ کی بہن کے فوت ہونے پر تعزیت کی اور مرحومہ کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا مانگی. SSP خیرپور جناب ظفر اقبال ملک نے آج SHO امیر علی چانگ کی بہن کے فوت ہونے پر ان کے ساتھ تعزیت کی اور مرحومہ کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا بھی مانگی گئی. اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین. مرحومہ کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر و جمیل عطا فرمائیں. اس دکھ کی گھڑی میں اہل خانہ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. اب رخ کرتے ہیں مظفر گڑھ کا. رضا عمران کی رپورٹ کے مطابق مظفر گڑھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال سید کاشف سلیم کی خدمت کو سراہتے ہوئے ادارہ استحکام پاکستان فاؤنڈیشن کے 73ویں سالانہ اجلاس میں قائد اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ دیا گیا. انہوں نے یہ ایوارڈ محمد زبیر خان نیازی چیئرمین کمپلیٹ سیل، وزیر اعلیٰ پنجاب بشیر احمد گرایا، ایڈیشنل سیکرٹری لٹریسی پنجاب عاصم کارکردار، فرد صاحبہ MPS فاطمہ چدر، چیئرپرسن وومن پروٹیکشن پنجاب اور دیگر نے دیا. یہ ادارہ پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے والے بالخصوص انسانیت کی ہے اور انسانیت کی بلوز خدمت، اعلیٰ کارکردگی اور مثالی فرائض منصبی کی ادائیگی پر گوہر نایاب کو تلاش کر کے انہیں قومی سطح کے پروقار تقریب میں قومی ہیروز کے نام پر ایوارڈ دیا جاتا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال مظفر گڑھ سید کاشف سلیم نے اس ایوارڈ کے حصول کو اپنی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ
اور فیملی کی سپورٹ کے ساتھ ان لوگوں کی وجہ سے ملا ہے جن کے لیے وہ ہمیشہ بے لوث ہو کر یتیموں، بیواؤں، مزدوروں، مریضوں، طالب علموں کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے امداد دلواتے ہیں۔ قائد اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ ملنے پر پاکستان بیت المال کے ڈائریکٹرز عبدالمنان چودھری، میاں اظہر افضل، قاضی ظفر اقبال، قاسم ظفر اور عصمت ملک نے بہت زیادہ مبارکباد دی اور کہا کہ پاکستان بیت المال MDA ملک ظہیر عباس کھوکھر کی قیادت میں اتنا فعال ہو چکا ہے کہ اب ڈسٹرکٹ کی سطح پر کیے جانے والے فلاح کے کاموں کو قومی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ ادارہ استحکام پاکستان فاؤنڈیشن کے صدر ذیشان بہادر خان چغتائی نے کہا کہ وہ جلد مظفر گڑھ کا دورہ کر کے عوامی فلاح کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اب آپ کے لیے چلتے ہیں نوشکی کی جانب۔ ہمارے نمائندے منظور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق رکن صوبائی اسمبلی بابو میر محمد رحیم مینگل نے کہا ہے کہ تعلیم، صحت اور ابنوشی میری ترجیحات میں سرفہرست ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گرلز ڈگری کالج میں 4 کروڑ 95 لاکھ کی لاگت سے 6 رہائشی فلیٹ، 4 کلاس رومز، کیفیٹیریا کے افتتاحی تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر گرلز کالج کے پرنسپل میڈم مشل مینگل، ایکسین B&R عبداللطیف کاکڑ، سابق ناظم میر بہادر خان مینگل، BMN کے رہنما محمد رمضان بلوچ، میر محمد علی خان مینگل، ٹھیکیدار منصور احمد بلوچ، ٹھیکیدار جعفر خان مینگل موجود تھے۔ MPA بابو میر محمد رحیم مینگل نے کہا کہ تعلیم کی بدولت ہم موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کر کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہوں گے۔ ایک مرد کی تعلیم اور ایک فرد کی تعلیم اور ایک خاتون کی تعلیم معاشرے کی تعلیم ہوتی ہے، اس لیے خواتین کے تعلیم کے حصول کے لیے ہمیں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے گرلز کالج نوشکی کے 4 لیکچروں کے مچ گرلز کالج میں تعیناتی اور ان کے تنخواہوں نوشکی سے ادائیگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں صوبائی وزیر تعلیم اور سیکریٹری تعلیم کو صورت حال سے آگاہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گرلز کالج کمپیوٹر لیب 4 دیواری کی اونچائی تمام خالی اسامیوں پر تقریروں کے بعد ہر ممکن کوشش کروں گا۔ انہوں نے گرلز کالج کے تعمیراتی معیار کو سراہتے ہوئے محکمہ اور ٹھیکیدار کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ دیگر ٹھیکیدار بھی اس کی تلقین کریں۔ اس موقع پر گرلز کالج کے پرنسپل میڈم مشل مینگل نے MPA بابو میر محمد رحیم مینگل کو گرلز کالج کے مسائل سے متعلق بریفنگ دی اور گرلز کالج کے لیے بہتر خدمات سر انجام دینے پر گرلز کالج کے پرنسپل میڈم مشل مینگل نے MPA بابو میر محمد رحیم مینگل، میر بہادر خان مینگل، ایکسین عبداللطیف کاکڑ، پریس کلب کے صدر سعید بلوچ، گرلز کالج کے سپرنٹینڈنٹ عبدالمینگل کو شیلڈ پیش کیے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ ڈیرہ غازی خان میں ہسپتال چوک پر شارٹ سرکٹ سے کھمبے پر آگ لگ گئی اور لگے میٹروں میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے ٹرانسفارمر سمیت قریبی دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ رات بارش کی وجہ سے ہسپتال چوک پر موجود کھمبے پر لگے میٹروں میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بارش کی وجہ سے یہ آگ لگی، جس وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ ٹرانسفارمر سمیت قریبی دکانوں کو بھی آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں کھمبوں پر لگے میٹرز کی وجہ سے کسی بھی وقت حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں کوٹ ادو کی جانب۔ تونسا بیراج پل کے درمیان لوڈر رکشہ اور موٹر سائیکل میں تصادم۔ لوڈر رکشے والا موٹر سائیکل سوار بچے کی ٹانگ توڑ کر نکل گیا۔ زخمی حالت میں بچہ پل کے درمیان ابتدائی طبی امداد کا منتظر۔ متعلقہ سیکیورٹی ادارہ لوڈر رکشوں پر ریفلیکٹر لگوائیں تاکہ پتہ چلے کہ ایک لائٹ والا موٹر سائیکل رکشہ ہے تاکہ کسی جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ ریسکیو 1122 بھی پر وقت نہیں پہنچ سکی۔ نزدیکی پیٹرولنگ پولیس چوکی والے بھی جائے حادثے پر نہیں پہنچے۔ زخمی بچے کو فوری ابتدائی طبی امداد کی ضرورت ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں لالو رائنگ سے۔ محمد پنہل چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق یوریا کھاد اور DAP کھاد کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ خبر کے مطابق لالو رائنگ میں یوریا اور DAP کھاد بلیک پر فروخت ہونا نہ رک سکی۔ مختار کار واراس کے لالو رائنگ شہر کے یوریا ڈیلرز پر چھاپے اور بیپاری اتحاد کے ساتھ ڈیل کے بعد یوریا کھاد کی بوری 2900 روپے اور DAP کھاد کی بوری 95 ہو گئی، جو کہ آبادکاروں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ آبادکاروں کا کہنا ہے کہ ہم DC قمبر شہداد کوٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ منافع خور ویپاریوں کے خلاف کارروائی کر کے ان کے اڈوں پر موجود کھاد ضبط کی جائے، آبادکاروں کو ریلیف دیا جائے، ورنہ انصاف نہ ملنے کی صورت میں مجبوراً احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں قومی یکجہتی فورم کے زیر اہتمام قائد اعظم محمد علی جناح کا 145واں یوم ولادت جوش و جذبے سے منایا گیا اور پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت فورم کے کنوینر سردار اقبال یوسف نے کی۔
اس موقع پر سردار اقبال یوسف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہر پاکستانی کے لیے اپنے عظیم قائد کی محبت بہت مقدوم مکرم ہے. آپ کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان کی زندگی مسلمانوں اور پاکستان کے وقف تھی. فورم کے جنرل سیکرٹری چودھری ریاض گھمن نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان قائد اعظم کی محبتوں کا ثمر ہے اور کہا کہ قومی یکجہتی فورم ایک قومی دھارے کا نام ہے. ہم پاک کمیونٹی میں اتحاد و یگانگت چاہتے ہیں. تقریب کے دیگر مقررین میں پی پی سے ملک شمس الطاف، پی ٹی آئی سے خواجہ حماد، پاکستان مسلم لیگ سے ملک منصور حسین امان، اتحاد گروپ سے جمشید جمی، جماعت اسلامی سے اعجاز اوان اور سینئر صحافی مسرت خلیل، فرق عدنان، منہاج القرآن سے اشرف انصر اور اعجاز بشیر، پاکستان جرنلسٹ فورم سے محمد عدیل اور خالد چیمہ اور پاک اوورسیز میڈیا فورم سے شعیب الطاف اور ویلفیئر فورم سے بلو شیر وڈائچ اور دیگر نے بھی خطاب کیا اور قائد اعظم کی درست زبردست خراج تحسین پیش کیا. آخر میں قائد اعظم کی 145واں یوم ولادت کا کیک بھی کاٹا گیا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی.